نئی نہروں کے معاملے پر میاں نواز شریف میدان میں آ گئے۔ صدر مسلم لیگ نون کی ہدایت پر وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کا سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن سے ٹیلی فونک رابطہ، کہا کینالز کے معاملے پر سندھ سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم اور میاں نواز شریف نے سندھ کے تحفظات ختم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ شرجیل میمن بولے پیپلز پارٹی اور سندھ کے عوام کو متنازع کینالز پر شدید تحفظات ہیں۔ پیپلز پارٹی 1991 کے معاہدے کے تحت پانی کی منصفانہ تقسیم چاہتی ہے۔ کراچی میں شدید گرمی، پارہ 39 ڈگری کی گرمی 43 ڈگری محسوس ہونے لگی۔ شہر قائد میں آج سے 23 اپریل تک ہیٹ ویو کا الرٹ جاری۔ ماہرین کا شہریوں کو بغیر کسی ضرورت کے باہر نہ نکلنے کا مشورہ۔ حیدرآباد میں درجہ حرارت 41، سکھر میں 42 اور نواب شاہ میں 43 ڈگری ریکارڈ۔ سندھ کے دیگر اضلاع میں بھی گرمی شدید، بلوچستان میں بھی موسم شدید گرم۔ اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف شہروں میں آج بارش کا امکان۔ مری گلیات، راولپنڈی، اٹک، جہلم میں بادل برسنے کی نوید۔ خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش کی پیش گوئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور باہمی تعاون بڑھانے کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا پاک گلف تعاون کونسل انسداد منشیات کانفرنس میں سعودی عرب کے اعلیٰ سطح کے وفد کی شرکت پر مشکور ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا بھکاری مافیا اور غیر قانونی امیگریشن روکنے کے لیے پاسپورٹ کے حصول کے لیے نئی شرائط عائد کی جا رہی ہیں۔ سعودی سفارت خانے آمد پر سعودی عرب کے سفیر نے وزیر داخلہ محسن نقوی کا خیر مقدم کیا۔ کچھ لوگوں کو پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری، ترقی و خوشحالی اچھی نہیں لگتی۔ ملک میں آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری کی نیوز کانفرنس، کہا غیر ملکی فوڈ چین میں 25,000 پاکستانی کام کرتے ہیں۔ حملے قابل مذمت ہیں۔ فوڈ چینز پر حملوں کا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے۔ کسی کو امن و امان خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں درار ڈالنے کی سازش کو ناکام بنائیں گے۔ وزیر مملکت کھیل داس کوہستانی کی حیدرآباد میں میڈیا سے گفتگو، کہا نہروں کے معاملے پر سندھ کے تحفظات دور کیے جائیں گے۔ کھیل داس کوہستانی نے کہا مجھ پر حملہ کرنے والوں کے چہرے سب نے دیکھے، پولیس نے مقدمہ درج کر کے گرفتاریاں بھی کی۔ پی آئی اے کا لاہور سے باکو کے لیے فلائٹ آپریشن کا آغاز۔ لاہور ایئرپورٹ پر تقریب میں وزیر ہوابازی خواجہ آصف کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ پرواز روانگی سے قبل کیک کاٹا گیا اور مسافروں میں تحائف بھی تقسیم کیے گئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے میڈیا سے گفتگو میں کہا وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں پی آئی اے آج اپنے پیروں پر کھڑی ہے۔ قومی ایئر لائن کا لاہور سے باکو کے لیے فلائٹ آپریشن خوش آئند ہے۔ اس سے دونوں ملکوں کے تعلقات مستحکم ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا فلمی صنعت کی بحالی کے لیے تاریخی قدم، صوبے کے پہلے فلم سٹی کے قیام کی منظوری دے دی۔ فلم سٹوڈیو، پوسٹ پروڈکشن لیب، پاکستان کے پہلے فلم سکول کی بھی منظوری۔ فلموں کی تیاری کے لیے امدادی رقوم کی فراہمی کے لیے 8 رکنی کمیٹی تشکیل۔ پنجاب کی سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کمیٹی کی پہلی کنوینر ہوں گی۔ جماعت اسلامی کا غزہ مارچ کا مقام تبدیل، اب ایکسپریس ہائی وے پر جلسہ ہوگا۔ جماعت اسلامی نے اس سے قبل امریکن ایمبیسی کے باہر احتجاج کا اعلان کیا تھا۔ اسلام آباد ایکسپریس وے پر سٹیج لگایا جائے گا۔ جلسے سے امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم سمیت مرکزی قائدین خطاب کریں گے۔ روانڈا کے وزیر خارجہ اولیور جین پیٹرک نونترے اسلام آباد پہنچ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سرکاری دورے پر پاکستان پہنچنے والے معزز مہمان کا ایئرپورٹ پر روانڈا اور پاکستان کے اعلیٰ حکام نے استقبال کیا۔ لاہور میں گرینڈ ہیلتھ الائنس کا دھرنا 14ویں روز بھی جاری۔ دھرنے میں شرکاء کی تعداد گزشتہ دنوں کے مقابلے میں کم۔ دھرنے میں سرگودھا، ساہیوال، قصور اور دیگر شہروں سے آئے ورکرز موجود۔ پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات۔
پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی برادری آج ایسٹر کا تہوار منا رہی ہے۔ گرجا گھروں میں ایسٹر کی عبادات اور تقریبات، ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئی۔ گرجا گھروں کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سمیت سیاسی قیادت کی مسیحی برادری کو ایسٹر کی مبارکباد۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا کہنا ہے، آئین پاکستان تمام اقلیتوں کے حقوق کی ضمانت دیتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، ایسٹر تجدید اور امید کی علامت ہے۔ محسن نقوی نے اپنے پیغام میں کہا، ایسٹر امید کی علامت اور خوشیاں بانٹنے کا تہوار ہے۔ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات انسانیت، محبت کا درس دیتی ہے۔ امریکی سپریم کورٹ ٹرمپ انتظامیہ کے امیگریشن اقدامات کی راہ میں رکاوٹ بن گئی۔ وینزویلا کے شہریوں کو جبری بے دخلی سے روک دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کا عدالتی فیصلے پر عمل نہ کرنے کا اعلان۔ عدالتی فیصلے کے خلاف آخری کامیابی وائٹ ہاؤس کی ہوگی، ٹرمپ انتظامیہ کا دعویٰ۔ حماس کے خاتمے تک جنگ ختم نہیں کریں گے، ہر دھرم اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا نیا اعلان۔ کہا، حماس کے مطالبات کے سامنے جھک گئے تو ہم غزہ میں دوبارہ جنگ نہیں کر سکیں گے۔ حماس جنگ کے خاتمے اور اپنی حکومت برقرار رکھنے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ غزہ میں حماس کی حکومت کا برقرار رہنا اسرائیل کی شکست ہوگی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے تازہ بیان پر تل ابیب میں بڑا احتجاج۔ مظاہرین کا غزہ میں جنگ بندی اور نیتن یاہو سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ کے اثرات، آئی فون مزید مہنگا ہونے کے خدشات بڑھ گئے۔ چین کی فیکٹریوں میں ہر سال 2 کروڑ امریکی آئی فون تیار ہوتے ہیں۔ میک بک اور آئی پیڈ اس کے علاوہ ہیں۔ آئی سی سی نے کوالیفائنگ راؤنڈ کی ٹیم آف دا ٹورنامنٹ کا اعلان کر دیا۔ ٹیم آف دا ٹورنامنٹ میں 4 پاکستانی کھلاڑی شامل۔ قومی کپتان فاطمہ ثنا ٹیم آف دی ٹورنامنٹ کی کپتان مقرر۔ ویسٹ انڈیز کی 3، بنگلہ دیش کی 2 اور اسکاٹ لینڈ کی 2 کھلاڑی شامل۔ کھلاڑیوں میں پاکستان کی منیبہ علی، فاطمہ ثنا، نشرہ سندھو اور سعدیہ اقبال شامل۔ پی ایس ایل مقابلے جاری۔ آج اسلام آباد یونائیٹڈ اور کراچی کنگز آمنے سامنے ہوں گے۔ گزشتہ روز پشاور زلمی نے ملتان سلطانز کو 120 رنز کی تاریخی شکست دے دی۔ اور گلوکار علی عظمت کی سالگرہ 55 برس کے ہو گئے۔ 90 کی دہائی میں ان کے موسیقی بینڈ جنون کو بہت شہرت ملی۔